اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے گرفتاری کے وارنٹ لے کر لاہور پہنچ گئی ہے اور عمران خان کی وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد جاری کردہ وارنٹ پر 28 فروری کی تاریخ درج ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ عمران خان اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع کے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے جاری کردہ وارنٹ پر 28 فروری موجود ہے اور عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کرنے کا کہا گیا ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی امید بھی ہے اور اسلام آباد پولیس کی ٹیم لاہور بھی پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ چکی ہے اور عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے گرفتاری کے وارنٹ لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو پھر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کی وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ
توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے اور عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر بھی اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک بھی پہنچ گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر اب زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد زاہد حیات صاحب۔ جی کیا صورتحال ہے زاہد صاحب؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی بالکل اسلام آباد پولیس زمان پارک پہنچ گئی ہے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس گرفتاری کا پس منظر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس عدالت کی طرف سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ انہی وارنٹ کو لے کر اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہنچی ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک کال دی گئی ہے اپنے ورکرز کو کہ فوری طور پر زمان پارک پہنچے، لیکن جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی بنیاد پر خان صاحب کو اسلام آباد کی پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہاں کی مقامی سیشن کورٹ نے خان صاحب کے اس کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں۔ جی آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر اب لاہور پہنچ گئی ہے اور اب ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولیس زمان پارک بھی پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کیس کا کچھ پس منظر بتائیے گا۔ سوری آواز نہیں آئی جی۔ سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس کیس کا آپ کچھ پس منظر بتائیے گا، تھوڑی تفصیلات بتائیے گا۔ جی یہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس جو زمان پارک پہنچی ہے گرفتاری کے حوالے سے، یہ وارنٹ گرفتاری توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی مقامی سیشن عدالت نے جاری کی ہے، کیونکہ خان صاحب جب پچھلے دنوں اسلام آباد پیش ہوئے تھے تو اسلام آباد میں انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے، بینکنگ کورٹ میں بھی پیش ہوئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن جو توشہ خانہ کیس تھا یہاں مقامی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کو یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، جس کی تعمیل کے لیے اسلام آباد کی پولیس اس وقت زمان پارک میں پہنچی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جی اپڈیٹ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اب پی ٹی آئی کے رہنما سینئر اعجاز چودھری بھی زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کی فی الحال سیاسی صورتحال کیا ہے؟ جی اس وقت اسلام آباد کی چونکہ یہ بالکل ابھی ابتدائی طور پر یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک تو ایک محتاط رد عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن زمان پارک میں ورکرز کو پہنچنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چودھری فواد صاحب نے کہا ہے ابھی ریسنٹلی کہ ابھی اگر کی جاتی ہے یا خان صاحب کو گرفتار ہو سکتے ہیں اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جی زاہد حیات صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر آپ کو اہم صورتحال سے بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک بھی پہنچ گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے اور اب وہ زمان پارک بھی پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک پہنچ گئی ہے اور اب زمان پارک میں پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے اہلکار زمان پارک بھی پہنچ گئے ہیں۔ پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک پہنچ گئی ہے۔
آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان کی وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس لاہور پہنچ گئی ہے، اور اب عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسپیکر کے بھی مشتاق گیلانی صاحب۔ سر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی گیلانی صاحب آپ بتائیں کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی ہے کہ اسلام آباد سے پولیس ماڈل ٹاؤن پہنچی ہے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ان کا بڑا بھونڈی کوشش ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنی آسانی سے گرفتاری ممکن ہوگی کہ لوگ نکل آئیں گے ابھی، اور جب انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان بند ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان یہ تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہے، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، اور اس وقت 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور یہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ ایسی سازشیں چل رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اس میں وہ ناکام ہوئے، اس کے بعد کتنے ڈھیلے بہانے، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، ہر عدالت نے ان کو ضمانت دی۔ اب یہ توشہ خانہ کیا کیس ہے؟ یعنی اس میں تو جب سے پاکستان بنا پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ سب کی ڈیٹیل پیش کریں، تو کیوں نہیں ڈیٹیل پیش کر رہے؟ اور عمران خان نے تو قانون کے مطابق اگر ایک چیز لی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور پھر ایک اتنے بڑے لیڈر کو آپ پردہ سکرین سے ہٹانے کے لیے، یہ انفیکٹ توشہ خانہ وانا کوئی کیس نہیں ہے، وہ عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہیں، تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 2 صوبوں میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے احکامات دے دی ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی کسی وقت بھی وفاقی حکومت بھی گرے گی، اور یہ قومی اسمبلی اور ہمارے صوبوں کے ایک ساتھ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور عمران خان نے جیسے رات کو اعلان کیا کہ وہ نیکسٹ ویک سے جلسے شروع کریں گے، تو اس لیے ان کو اب ہوش آ گیا کہ ہم تو بالکل واش آؤٹ ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو کہا کہ کیوں نہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جیل توڑ کے عمران خان کو باہر نکال لیں گے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ اگر ابھی چند دن پہلے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک ختم کیا ہے، اور اگر اب گرفتار ہوئے تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ سر کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر چند دن پہلے ابھی خان صاحب نے جیل بھرو تحریک ختم کی، اگر گرفتار ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جیل بھرو تحریک ایک پرامن احتجاج کا طریقہ تھا، اور اس میں باری باری ہارڈ ڈسٹرکٹ کا نمبر آ رہا تھا، اور لیڈرشپ گرفتاریاں دینا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس دوران چونکہ ہمارا اصل مقصد تو الیکشن تھا، اور وہ سپریم کورٹ نے جب وہ مسئلہ حل کر دیا، آئین کی بالادستی کو انہوں نے قائم کر دیا، تو خان صاحب نے وہ جو تھا وہ کال آف کر دیا جیل بھرو تحریک کو۔ اب الیکشن کی تیاری کے لیے کل شام کو انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں لوگوں نے لائیو ان کا خطاب سنا۔ تو اب ہمیں الیکشن مہم سے خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، یا پاکستان کے جو عوام ہیں جو مہنگائی میں پس رہے ہیں اس وقت، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہی واحد ایک پاکستان کی شخصیت ہے جو ملک کو ایک پاپولر گورنمنٹ دے سکتے ہیں، جس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ایسی گورنمنٹ ہو جس میں ملک کے عوام کو بھی اعتماد ہو، جس میں اوورسیز پاکستانی بھی اعتماد رکھتے ہو، جس میں بیرون ملک دنیا جو ہے، ممالک جو ہے وہ بھی اعتماد کریں، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ عمران خان کی۔ تو وہ کیونکہ یہ لوگ کسی صورت پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ابھی تک پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر لیتے۔ آج ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا؟ روپیہ اس لیے ڈی ویلیو ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے ملک سے باہر پڑے ڈالر جو ہے ان کی ویلیو بن جائے، ان کا روپیہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور ہم عمران خان ان کی پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہ تو اس کو ڈیفالٹ ہونے کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔
تو ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہو جائے، کوئی کیئر ٹیکر ایسا سیٹ اپ آ جائے جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہو، امپارشل لوگ ہو، تو وہ پھر ملک اسی دن سے اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا، اور الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ آئے گی تو ملک اور اسٹیبل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اگر ایسا کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک کو انارکی میں دھکیل رہے ہیں، اور ملک کی عوام پاکستان بھر میں باہر نکل آئیں گے۔ جی مشتاق صاحب، کل یہ کہا جا رہا تھا عمران خان نے سب کو مل بیٹھ کر کہا تھا کہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور آج پھر ان کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ سیاسی عدم استحکام کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے، مہنگائی کی، ڈالرز کی، ہمارے ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں، ہر چیز، اور ہمیں کوئی ملک قرضہ بھی نہیں دے رہا۔ آئی ایم ایف نے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں اتنی لفٹ نہیں کروائی۔ وہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ان حکمرانوں سے کہا ہے کہ آپ جو پریویلیج کلاس ہے اس کو ٹیکس کریں، اس سے پیسے لیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سبسیڈائز کریں، یہ جو امیروں کو سبسڈیز دیتے ہیں یہ بند کریں۔ اب تو یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کیسے یہ چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو آئی اقتدار میں اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور بہتر یہی ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ الیکشن کی طرف جائے، اور عزت سے اقتدار سے باہر چلے جائے، اور ایسا الیکشن لڑے۔ اگر عوام ان پہ اعتماد کرتی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے، تو یہ دوبارہ آ جائے اقتدار کے اوپر۔ ابھی دیکھیں، ابھی بھی ان کے آپس میں انبر شروع ہوئی ہے۔ اس دن فاروق نائک نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی وی آر ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم، حالانکہ دے آر دا پارٹ آف پی ڈی ایم۔ آج جب ان کا جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، ہم تو بس محض الائز ہے، اور اگر یہ جو غلطیاں نون لیگ کر رہی ہے یہ ان سے پوچھے، ہم سے نہ پوچھے۔ آپ سے کیوں نہ پوچھے؟ اسپیکر قومی اسمبلی آپ کا ہے، آپ کا وزیر خارجہ آپ کا ہے، اور کتنی وزارتیں آپ کے پاس ہیں، صوبوں میں آپ کے وزیر ہیں۔ یو آر اے پارٹ آف پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم، جے یو آئی میں، اور یہ ساری جتنی پارٹیاں ہیں نون، یہ سب اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ جی اسپیکر کے پی مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج نے جاری کیے ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ رہنما سینیٹر اعجاز چودھری بھی اب زمان پاک پہنچ چکے ہیں، اور اب فواد چودھری بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس زمان پاک پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالتی حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتاری ہوگی، اور ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزم عمران خان مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ توشہ خانہ کیس ملزم کی ترجیحات میں ہی نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان کو مکمل قانونی تقاضے پورے کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے ہیں۔ ظفر اقبال کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزم عمران خان مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں۔